یہ سوال پوچھنے والے ہیں احمد دبئی سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹیلی فون کے ذریعے نکاح ضرور درست ہے؟ آج کل ویڈیو کال کے ذریعے بھی نکاح ہو رہا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی نکاح درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میرے بھائی ایسا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایجاب و قبول کی مجلس میں ایک ہونا اور اس میں جانبین میں سے دونوں کا خود موجود ہونا یا ان کے وکیل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ نیز مجلس نکاح میں دو گواہوں کا ایک ساتھ موجود ہونا اور دونوں گواہوں کا اسی مجلس میں نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ سننا بھی شرط ہے۔ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذرائع مثلا واٹس ایپ ہو گیا، اسی طرح وائبر ہو گیا، میسنجر ہو گیا، فیس بک میسنجر ہے، تو ان پر ویڈیو کال وغیرہ پر نکاح میں مجلس کی شرط جو ہے نا وہ مفقود ہوتی ہے، نہیں پائی جاتی، کیونکہ شرعاً نہ تو یہ صورت حقیقتاً مجلس کے حکم میں ہے اور نہ ہی یہ حکماً مجلس کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ ایک مجلس ہی نہیں ہوتی بلکہ فریقین دو مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، جبکہ ایجاب و قبول کے لیے عاقدین اور گواہوں کی مجلس ایک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ البتہ ان پروگرامز کا استعمال کرتے ہوئے صرف لڑکا یا لڑکی ان جدید آلات کے ذریعے رابطہ میں ہوں اور کسی جگہ عقد نکاح کی مجلس منعقد کی جائے اور لڑکا اور لڑکی کے وکیل عقد نکاح کی مجلس میں موجود ہوں اور انہوں نے ان کی طرف سے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا، تو ایسی صورت میں نکاح جو ہے نا وہ منعقد ہو جائے گا۔ اب مذکورہ صورت میں اگر فریقین ایک دوسرے کی آواز کو بغیر کسی شک و شبہ کے سن رہے ہیں اور نکاح کے گواہوں کو بھی آواز آ رہی ہو تو نکاح ہو تو جاتا ہے، لیکن احتیاط کے خلاف ہے، کیونکہ نکاح جیسے پاکیزہ عمل کے بارے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کی جائے۔ چھپ چھپا کر نکاح کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح علی الاعلان، کہ مسجد میں اعلان کر کے نکاح کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ولی کی رضامندی اور دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ زنا اور نکاح میں فرق ہی یہی ہے کہ نکاح سر عام ہوتا ہے اور زنا چھپ کر۔ تو شریعت کی ان تعلیمات میں بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے مفاسد سے معاشرے کی حفاظت کا انتظام بھی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فریقین باقاعدہ نکاح کی مجلس کا اہتمام کر کے سرپرستوں کی موجودگی میں ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول کریں، یا فریقین میں کوئی ایک فریق کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر دے۔ وکیل اس کی طرف سے دوسرے فریق کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے تو اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ پر عمل کرنے میں دنیا کا سکون بھی ہے اور آخرت کا نفع بھی ہے۔ اور یہی حکم جو ہے نا ویڈیو کال کا ہے، اور جتنی بھی آج کل جدید ذرائع آ گئے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔